ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یظاہرون من نسائہم صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 28واں پارہ ہے اور اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس کا کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ زہار مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو میری ماں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ماں تو حقیقی وہی ہوتی ہے نا جس نے جنم دیا ہے، اور کوئی تو ماں نہیں ہو سکتی۔ لیکن بیوی کا رشتہ یہ جو اللہ نے تعلق بنایا ہے یہ ایک اور رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ایک اور رشتہ ہے۔ تو ان دونوں کو چینج کرنا یا ان دونوں میں بیوی کو ماں کہنا یا یہ کہنا کہ ماں کی طرح تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، غلط کام ہے۔ اور اس گناہ کا کفارہ، بلکہ یہ جو پھر نا رشتہ سمجھو کہ ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا سمجھے خاوند بیوی والا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ من قبل ان یتماسا، اب دوبارہ یہ کہنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس خاوند بیوی کا تعلق قائم کرنے کے لیے جانے کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے، الا کہ وہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے اور اس کا کفارہ دے دے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اتنا بڑا اس نے غلط کام کیا ہے، پھر اس کا کفارہ ہوگا، پھر اس کا یہ ازدواجی جو رشتہ ہے پھر یہ قائم ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ مسلسل فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل مطلب جیسے رمضان کے 30 روزے ہیں تو ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ایسے ہی 2 مہینے کے بغیر کسی ناغے کے مکمل روزے رکھے، تو پھر جا کے اس کو اس گناہ کی معافی ملے گی، کفارہ ہوگا۔ اتنا بڑا غلط کام ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری حل یہ بچتا ہے کہ 60 مسکینوں کو، فیطام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، پھر جا کے یہ غلطی معاف ہوگی اور ان کا یہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ بحال ہو سکے گا۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو تم عمل کر رہے ہو نا، جو تم آگے بھیج رہے ہو اس کا بڑا خیال کرو۔ جتنے تم عمل کرتے ہو یہ آگے محفوظ ہیں، قیامت کو میدان حشر میں پھر ان کا حساب ہوگا اور ان کے بدلہ تمہیں لینا پڑے گا، دیا جائے گا نہیں، لینا پڑے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو بہترین جزا ہوگی، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو بدترین سزا ہوگی۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین مانو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں تم ہیلے بہانے کر رہے ہو، کہاں تمہاری نیت میں کھوٹ آئی ہوئی ہے، اور کہاں تم ریاکاری کر رہے ہو، دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تم کرتے کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے، سارا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ذرا غور سے کہ ہم نے ان کا حساب دینا ہے، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ کو یہ بہت بری لگتی ہے کہ خود اچھا کام کرنا کو نہیں، دوسروں کو بڑی نصیحت کرتے۔ تو یہ ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس چیز کا خیال کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ایک پوری سورت جمعے کے نام پر نازل کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کا ٹائم ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار چھوڑ دو۔ جمعے کے لیے مسجد میں پہنچنا انتہائی ضروری ہے، فرض ہے تم پر۔ اور اگر پھر بھی کوئی بندہ جمعے کے ٹائم پہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، کمائی بھی حرام ہے، کام بھی حرام ہے۔
تو خدا را میرے بھائیو، جب جمعے کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جمعے کے لیے آ جانا چاہیے۔ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ جمعے کے ٹائم پہ بہت زیادہ گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو چھوڑو ان گاہکوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے، کسی نہ کسی بہانے سے جمعے سے لیٹ کرنا، آدھا ٹائم گزارنے کے بعد آئیں گے یا بالکل جمعے کی نماز کا ٹائم پہ آئیں گے۔ نہیں، جب جمعے کی اذان ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے لیے اذان ہو تو مسجد میں پہنچ جانا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، اگر نہیں پورا کریں گے تو گناہ گار بن جائیں گے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے ایمان والو، جو تمہیں دیا ہے نا اس میں سے میری راہ میں میری رضا کے لیے خرچ کرو، دوسرے لوگوں پر نیکی کرو، احسان کرو، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کیا فرمایا کہ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے پہلے پہلے یہ کام، نیکی کے کام جتنے ہو سکتے ہیں کر لو، وغیرہ کیا ہوتا ہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آ جاتی ہے نا سامنے تو پھر بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑا سا ٹائم، مولا کریم تھوڑا سا ٹائم، اے میرے پروردگار تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کرے گا، جو 30 سالہ 40 50 60 70 80 سالہ زندگی میں تو نے نہیں کیا ہے، تو اب کیا کرے گا تھوڑے سے ٹائم میں، سالوں کی زندگی تھی تیرے پاس، تو اب کیا کرے گا؟ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے نیکی کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تاخیر، وقت، مہلت کچھ نہیں، ختم، ٹائم تیرے پاس سالوں کا تھا، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کاموں کی طرف آنے کے لیے سالوں کا ٹائم تھا، گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کے لیے سالوں کا ٹائم تھا تیرے پاس، اب نہیں، اب ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سارا پتہ ہے، مجھے ساری خبر ہے تو کیا عمل کرتا رہا ہے، تیرے پاس تندرستی، صحت، وقت سب کچھ تھا اور تو نے کیا کیا، مجھے سارا پتہ ہے، تو اب بھی مل جائے گا تو یہی کرے گا۔ تو خدا را میرے بھائیو، موت سے پہلے پہلے فکر کریں اس بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حکمن کا ہے، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بڑی دردناک ہے، بڑی اذیت ناک ہے وہ جگہ، خود کو بچا لو۔ اور بچانے کے اعتبار سے یہ بیان کرنے کے بعد، جہنم کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اگر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ تم سے ہو گئے ہیں، کر بیٹھے ہو، جان بوجھ کے کر لیے ہیں، توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، توبہ کر لو، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں جہنم سے بھی بچا لوں گا اور جنت کا داخلہ بھی دے دوں گا، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کہتے ہیں کس کو؟ توبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنا اور وعدہ کرنا، معافی مانگنا اور وعدہ کرنا۔ معافی کیا ہے کہ یا اللہ جو زندگی میں کر بیٹھا ہوں میں اس پر شرمندہ ہوں، گناہ میں نے کیے ہیں، میں شرمندہ ہوں، معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دیں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، جس کو کہتے ہیں توبہ، کیے پر شرمندگی اور پھر اس کی معافی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، یہ ہے توبہ۔ اور یہ ایسی توبہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور جہنم سے بندے کو آزادی بھی دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔